قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں 272 اور 273 نمبر آیت ہے کہ جس میں خرچ کرنے کے اعتبار سے لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، اور ایک مقام پہ آ کے قرآن یہ فرماتا ہے کہ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ جو تم خرچ کرتے ہو اچھائی میں سے، اچھے کاموں پہ خرچ کرتے ہو تو فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے، یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے اچھی چیز ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم خرچ کرتے ہو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ، اور یاد رکھو جو بھی تم خرچ کرو گے يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، وہ تمہیں واپس بھی کیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اتنا کمایا ہے، اتنی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، پھر ہم دین کے راستے پہ خرچ کر دیں، نہیں، قرآن نے کہا کہ اس کا تمہیں فائدہ ہے، تم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو، جو تم خرچ کر رہے ہو وہ تمہیں واپس دیا جائے گا۔ اور پھر یہ کون سے اخراجات ہیں؟ للفقراء، یہ ان فقراء کے لیے ہیں الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جو فقیر کیوں بنے ہیں، کیوں فقیر بنے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ احصروا فی سبیل اللہ، چونکہ وہ اللہ کے راستے پہ محصور ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں پھنس چکے ہیں، اس طریقے سے محصور ہوئے ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ اب وہ زمین کے اندر چل پھر کر اپنی کمائی بھی نہیں کر سکتے، استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ سبیل اللہ ان کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ اپنے آپ کو محصور کر چکے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اگر امیر لوگوں کو دیکھیں تو وہ ان کو گمان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اغنیاء یہ تو بڑے پیسے والے لوگ ہیں، من التعفف، کیونکہ ان کی عفت اور پاک دامنی کو دیکھتے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے فقراء کو ان کی نشانیوں سے پہچان لو گے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور اس کی بنیادی نشانی کیا ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم اچھائی کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ اس کو جاننے والا ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ قرآن نے بنیادی تصور ہمارے سامنے یہ رکھا کہ الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے پہ محصور ہو جاتے ہیں پھر وہ کمانے کی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر وہ زمین میں چل پھر کے کمائیں گے تو پھر اللہ کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ کیا قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنا، کیا محمد و آل محمد کے علوم کو حاصل کر کے اس کے ذریعے سے مکتب تشیع کا دفاع کرنا، اسلام کا دفاع کرنا، علوم محمد و آل محمد کو دنیا میں پھیلانا، دنیا کی ہر مشکل کو حل کرنا، کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ اگر یہ اللہ کا راستہ ہے تو جو اس میں محصور ہو چکے ہیں کیا وہ اس آیت کے مصداق نہیں بنتے؟ المیزان تفسیر، الامثل تفسیر، اس میں اٹھا کے دیکھ لیں، سب لوگوں نے لکھا کہ جو طالب العلم ہوتا ہے، جو علم کے راستے میں اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے، اسے احصروا فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، کہ ایک ایسا فرد کہ جو اللہ کے راستے پہ محصور ہو چکا ہے، اب وہ کچھ کما نہیں سکتا۔ اگر ہم روایات کی طرف آ جائیں تو روایات میں ایک مشہور روایت تھی کہ جس میں یہ بات موجود تھی کہ جو اپنے علم کی وجہ سے کھاتا ہے وہ افتقرہ، وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی معانی الاخبار، اس کے اندر جتنی بھی روایات تھیں ان کے جو مطلب مشکل مطالب تھے یا لوگ اس کو غلط رنگ سے سمجھ رہے تھے ان کی وضاحت فرمائی۔ اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حمزہ بن حمران امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ یقول من استأکل بعلمہ افتقرا فقلت له جعلت فداک ان فی شیعتک وموالیک قوما یتحملون علومکم۔ اس نے امام سے یہ فقرہ سنا کہ من استأکل بعلمہ، کہ جو اپنے علم کی وجہ سے کھائے گا، اپنے علم کی وجہ سے لوگوں سے مانگ کے کیا کھائے گا، یا کچھ بھی آپ اس کے معنی کر لیں۔ استأکل ایک مطلب ہے عقل کو طلب کرنا، کھانے کو طلب کرنا، لیکن اس کا سبب کیا؟ علم ہو، یعنی اپنے علم کی بنیاد پہ وہ کھا رہا ہے تو افتقرہ، تو امام نے کہا کہ وہ محتاج ہو جائے گا، درست نہیں ہے۔ تو اب راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ میں قربان ہوں آپ پہ کہ ان فی شیعت ہے، کیا آپ کے شیعوں میں سے کچھ لوگ ہیں، وہ موالی کا، آپ کے چاہنے والے لوگوں میں سے قومن، ایک قوم ایسی ہے۔ اب وہ قوم کون سی ہے؟ سنیے گا، یتحملون علومکم، وہ آپ کے علوم کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اس قوم نے آپ کے علوم کو حاصل کیا ہے، یعنی علماء لوگوں کے، فقہا لوگوں کے۔ وَيَبُثُونَهَا فِي شِيعَتِكُمْ، اور آپ کے علوم کو آپ کے شیعوں میں پھیلاتے ہیں وہ لوگ۔ فَلَا يَعْدَمُونَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ الْبِرَّ وَالصِّلَةَ وَالْإِكْرَامَ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو قوم کی طرف سے کوئی صلہ ملتا ہے، کوئی نیکی ملتی ہے، اکرام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، تو لا یعدمون، یہ اس چیز کا انکار نہیں کرتے،
ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، یعنی وہ لوگ بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر مولا کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے علم کی وجہ سے کھا رہے ہیں؟ فقال علیہ السلام، تو امام علیہ السلام فرمایا کہ لیس اولئک بمستأکلین، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو علم کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ پھر کون لوگ ہیں جو اپنے علم کی وجہ سے کھاتے ہیں؟ انما المستأکل بعلمہ الذی، جو اپنے علم کی وجہ سے کھا رہا ہے لوگوں سے، وہ بندہ ہے کہ الذی یفتی بغیر علم، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، ولا ھدی من اللہ عز وجل، اور اللہ کی ہدایت کے بغیر وہ فتویٰ دیتا ہے، لیبطل بہ الحقوق، تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کو پامال کر دے، طمعا فی حطام الدنیا، وہ دنیا کے مال کی اور دنیا کے ساز و سامان کی لالچ رکھنے والا ہے۔ ایسا مفتی اور ایسا فتویٰ دینے والا جو اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے قرآن سے، فرامین محمد و آل محمد سے ہٹ کر فتویٰ دیتا ہے، قیاس اور ذاتی رائے سے فتویٰ دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے علم کی وجہ سے کھا رہے ہیں، اور جس کی مولا نے کہا ہے کہ میں نے مذمت کی ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو محمد و آل محمد کے علوم کو پھیلا رہے ہیں، جو قرآن اور حدیث کو پھیلا رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے احکام شرعیہ کو نکال کے توضیح المسائل میں آسان طریقے سے لکھ کر دنیا تک پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو یہ محمد و آل محمد کے فقہی احکام ہیں، یہ فقہ صادق ہے، یہ فقہ جعفری ہے، یہ احکام ہیں، وہ لوگ اس کا مصداق نہیں ہیں۔ اور پھر بڑی خوبصورت روایت ہے الکافی میں کہ ایک بندہ تھا جو خراسان کا تاجر تھا، اس نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں لکھا تھا اور کہا تھا کہ مولا آپ مجھے خمس میں اجازت دے دیں، مجھے معاف کر دیں خمس۔ تو امام نے اس سے جواب لکھا خط میں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا لکھا خمس کے بارے میں کہ ان الخمس عوننا علی دیننا، کہ یہ جو خمس ہے یہ ہمارے دین کے لیے تمہاری مدد ہے، عوننا یہ ہماری مدد ہے تمہارا خمس، لیکن ہماری ذات کے لیے نہیں ہے، علی دیننا ہمارے دین کی یہ مدد ہے، ہم اسے دین کے لیے خرچ کریں گے۔ اور پھر صادق آل محمد کیا فرماتے تھے؟ ابن بکیر کی خوبصورت روایت ہے الکافی میں کہ ابن بکیر یہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ امام فرما رہے تھے کہ انی لآخذ من احدکم الدرہم وانی لمن اکثر اہل المدینہ، کہ میں جب تم میں سے کسی ایک سے درہم لیتا ہوں مال امام کے طور پہ، تو لمن اکثر اہل المدینہ، میں تو کیا ہوں مدینہ میں سے سب سے زیادہ اکثر ہوں، مال کے اعتبار سے میرے پاس مدینہ والوں میں سے سب سے زیادہ میرے پاس مال ہے، لیکن اس کے باوجود میں تم لوگوں سے کیوں پیسہ لے رہا ہوں، تم سے کیوں میں مال امام لے رہا ہوں؟ ما ارید بذالک الا ان تطہروا، میرا فقط یہی اس سے مقصد ہے کہ تم پاک کر دیے جاؤ، تمہاری پاکیزگی ہو جائے اور تم آیت قرآنی کا مصداق بن جاؤ کہ تم خیر کے لیے خرچ کرنے والے ہو۔ تو اس دوسرے سوال کا جواب بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو علوم محمد و آل محمد کے لیے، دین کے لیے وقف کریں گے، انہیں ہم نے سپورٹ کرنا ہے، انہیں ہم نے ہر طریقے سے سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہی ہمارے مرکز ہیں، یہی ہمارے ترجمان ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر سپورٹ نہیں کریں گے تو صادق آل محمد کے جملے کے مطابق ہماری طہارت ہی نہیں ہو سکتی۔